فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام اور عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ مبارک اور مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت اس مہینے کی قدر کرنے اور اس کے فیوز و برکات اور انوارات سے مستفیض ہونے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عام طور پر رمضان المبارک کے معمولات میں وہ باتیں اور وہ نیک کام بیان کیے جاتے ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا ترغیب دی گئی ہے۔ حالانکہ رمضان المبارک میں اصل کام گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ اصل کام گناہوں کا نہ کرنا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ روزہ ایک بہت ہی اہم عبادت ہے جو کہ فرض ہے، مگر آپ خود روزے کی حقیقت کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس کی حقیقت صرف یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آدمی نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے اور نہ ہی اپنی جنسی خواہش پوری کرے۔ یہ روزے کی حقیقت ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص اس پورے دن میں کھانے سے، پینے سے اور جنسی خواہش پوری کرنے سے مکمل طور پر رکا رہے تو اس کا روزہ مکمل ہو جاتا ہے، اسے روزے کے لیے کچھ اور کرنا نہیں پڑتا۔ قرآن کریم میں روزے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو جائے۔ غور کیجئے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے روزے کا مقصد تقوی قرار دیا ہے، اور تقوی میں بھی کچھ کرنا نہیں پڑتا، بلکہ تقوی اور پرہیزگاری یہ نہ کرنے کا نام ہے۔ یعنی تقوی کا مطلب گناہوں سے بچنا ہے، تقوی کا مطلب ناجائز حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص تمام گناہوں سے بچتا رہے تو وہ شخص متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ والا ہے، اگرچہ اس نے ظاہراً نفلی اعمال بھی نہ کیے، کیونکہ نفلی عبادت تقوی سے بڑھ کر نہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک مجلس میں نبی کریم علیہ السلام کے سامنے دو ایسے افراد اور دو ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جن میں سے ایک شخص تو وہ ہے جو بہت ہی دینی محنت میں لگا رہتا ہے،
دینی کام کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جو گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے، ناجائز کام سے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرتا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تعدل بالروعہ، کہ پرہیزگاری یعنی گناہوں سے بچنے کے برابر کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح ایک بہت بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم حرام کاموں سے بچتے رہو، ناجائز چیزوں سے پرہیز کرتے رہو، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے رہو، تکن اعبد الناس، تم لوگوں میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ الغرض جب روزے کا مقصد ہی تقوی ہے اور تقوی کا مطلب گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو پھر روزے دار کے لیے، ہر روزے دار کے لیے کھانے پینے اور جنسی خواہشات کے پوری کرنے سے رکنا تو لازمی شرط ہے، تاکہ اس کا روزہ درست ہو جائے، اس کا روزہ مکمل ہو جائے، لیکن اس کے بعد روزے دار کے لیے رمضان المبارک کا اولین معمول یہ ہونا لازم اور ضروری ہے کہ وہ ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، ہر طرح کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، خواہ اس گناہ کا تعلق زبان سے ہو، شرمگاہ سے ہو، ہاتھوں سے ہو، پیروں سے ہو، یا نگاہ سے ہو، یا مسموم خیالات کی دنیا سے ہو، کسی بھی چیز سے تعلق ہو۔ رمضان المبارک کے معمولات میں سب سے پہلا معمول انسان کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ تقوی کا اہتمام کرنے والا ہو، گناہ سے اپنے آپ کو بچانے والا۔ پھر احادیث میں روزے دار کو چند گناہوں سے بچنے کا خاص طور پر حکم دیا گیا ہے، جن میں سے نمبر 1 پر فحاشی سے اجتناب کرنا، یعنی ہر فحش کام، ہر فحش گفتگو اور ہر فحش نگاہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ نمبر 2، روزے کی حالت میں شور مچانے، چیخنے اور چلانے سے بچنا۔ نمبر 3، لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچانا۔ نمبر 4، ہر جھوٹی بات سے، جھوٹے عمل سے بچنا۔ چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو، تم میں سے کسی شخص نے روزہ رکھ رکھا ہو، تو اس حالت میں وہ فحاشی نہ کرے، چیخے اور چلائے نہیں، اور اگر کوئی شخص اس حالت میں گالی دے رہا ہے یا لڑائی کرنے پر آمادہ ہے، تو پھر ایسے شخص کو کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، میں آپ سے لڑائی کرنا نہیں چاہتا، میں آپ سے گالم گلوچ کرنا نہیں چاہتا، میں آپ سے فضول گفتگو کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ میں روزے دار ہوں۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جس شخص نے روزے کی حالت میں جھوٹ بات کہنے اور جھوٹ پر عمل کرنے کو نہ چھوڑا، تو اللہ رب العزت کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ مقصد یہ ہے کہ جب آدمی
روزے دار آدمی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، محض اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جائز کھانا، جائز پینا اور جائز جنسی خواہش کو روزے کی حالت میں چھوڑ رہا ہے، تو اللہ ہی کی رضا کی خاطر، اسی کی خوشنودی کی خاطر غیبت، دھوکہ، فریب اور دیگر لا یعنی کاموں اور گناہ کے اعمال سے بچنا تو اس سے پہلے ہی لازم اور ضروری، کیونکہ یہ کام تو روزے کی حالت سے باہر بھی پورے سال بلکہ پوری عمر حرام۔ تو جب آدمی روزے کی حالت میں مباح اور جائز کام سے بچنے کا اہتمام کر رہا ہے تاکہ اس کا روزہ خراب نہ ہو جائے، اس کا روزہ نہ ٹوٹ جائے، تو اسی طریقے سے جو چیزیں ناجائز ہیں، حرام ہیں، گناہ کے کام ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا لازم اور ضروری ہے، تاکہ روزے کی حقیقت سے، روزے کے فوائد سے، روزے کے انوار و برکات سے کما حق ہم مستفیض ہونے والے بن جائیں۔ بہرحال یہ تو وہ موٹے موٹے گناہ تھے جو روزے میں بہرحال ہر انسان کو چھوڑنا لازم اور ضروری ہے، بلکہ کوشش تو یہ کرنی چاہیے، ہر انسان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ رمضان المبارک میں ہمارا ہر ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ اللہ رب العزت کی اطاعت میں گزرے، اللہ کی فرما برداری میں گزرے، اللہ کی عبادت میں گزرے، قرآن کریم کی تلاوت میں گزرے، ذکر و اذکار میں گزرے، تسبیحات میں گزرے، کلمہ استغفار میں گزرے۔ غرض یہ کہ ہمارا ایک ایک لمحہ اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں، اللہ کو خوش کرنے والے اعمال میں گزر رہا، اور ہر وہ کام جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ہر وہ کام جو اللہ کی نافرمانی کے ہیں، ہر وہ کام جو اللہ کو ناراض کرنے والے اور اللہ کو غصہ دلانے والے ہیں، ان تمام اعمال سے ہر انسان کو اپنے آپ کو بچانا لازم اور ضروری۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی قدر نصیب فرمائے، اور کما حقہ رمضان المبارک کے انوار و برکات سے مستفیض ہونے اور اس مبارک مہینے میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔